سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن دبا دیجیے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی. آپ ان کو سبسکرائب. اور 10 سال آپ نے اپنی نبوی زندگی مدینے میں پوری کی. آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. آپ نے مسلمانوں کے خون کی، مسلمانوں کے مال کی عزت و احترام کو باقی رکھا، اس پر لیکچر دیا. زمانے جاہلیت کے تمام امور کو آپ نے اپنے پیروں سے رونگ ڈالا. زمانے جاہلیت کے خون خرابے کو اپنے پیروں سے رونگ ڈالا. زمانے جاہلیت کے سود اور بیاج کو اپنے پیروں سے رونگ ڈالا. آپ نے عورتوں کے تعلق سے بڑی اچھی نصیحتیں کی. آپ نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی، نصیحت بھی کی. مختلف باتیں، مختلف چیزیں آپ نے بتائیں. اور بتانے کے بعد آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی. وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا. مختلف سیرت نگاروں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. کسی نے کہا 1,24,000 کا مجمع، کسی نے کہا 1.25 لاکھ کا مجمع، کسی سیرت نگار نے لکھا 1,44,000 کا مجمع. لیکن یہ کنفرم ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا. 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے لاسٹ میں جو بات کہی تھی وہ آپ نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں نمرہ کے پاس، جہاں آپ کی اونٹنی ایک وادی کے کنارے لائی گئی اور اس پر کجاوا کسا گیا، اس کجاوے کو کس کر آپ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد آپ نے پورا خطبہ دیا. اس خطبے میں ایک لاسٹ میں جو جملہ آپ نے ادا کیا تھا وہ خطبے کے الفاظ یہ تھے: وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، ان قریب تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوال کرے گا، میرے پیغام کے بارے میں سوال کرے گا، میرے دین کی حیثیت کے تعلق سے بات کرے گا. تم سے پوچھے گا میں نے محمد کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تمام تم قائلون، لوگوں تم کیا جواب دو گے جب اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کیا بتاؤ گے؟ میرے بھائیوں، مجمع خاموش تھا. نبی اکرم کے خطبے کو بڑے غور سے سن رہا تھا، لیکن بیک زبان صحابہ چیخ پڑے: اے اللہ کے نبی، جب اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا، قالوا نشہد انک قد بلغت رسالہ، ہم جواب دیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے کہ تو نے جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا آپ نے اس پیغام کو پوری طریقے سے پہنچا دیا. وَأَدَّيْتَ، آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا. وَنَصَحْتَ، خیر خواہی اور بھلائی کی پوری ذمہ داری محمد رسول اللہ نے ادا کر دی. نبی اکرم نے اپنی امت اور صحابہ کرام سے جب یہ جواب سنا تو اللہ کے رسول کی نظریں آسمان کی اوپر اٹھ گئیں. کبھی آپ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف لے جاتے اور کبھی لوگوں کی طرف لاتے، کبھی آسمان کی طرف لے جاتے، کبھی لوگوں کی طرف لاتے اور یوں کہتے: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں یہ جو خطبہ تھا حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا پورا، اس پورے خطبے پر میری بڑی تمنا ہے کہ یہ 4 دن جو پروگرام رکھا گیا ہے چیتا کیمپ میں، کل سے شروع ہے، ان 4 دنوں میں ایک دن جس میں یہ دیکھوں گا کہ زیادہ ٹائم ہے،
1.5 घंटे से ऊपर का टाइम उसी दिन ये मौजूद में रखूंगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खुतबा हज्जतुल विदा और उसके नुक्ते इंशाअल्लाह सीधा के अंदर किसी एक दिन में बयान करूंगा इन 4 दिनों में। और मुफस्सल उसकी एक पूरी मुकम्मल एक तकरीर होनी चाहिए 1.5 घंटे की 2 घंटे की। आजकल तो तकरीर बाद में खत्म होती है, यूट्यूब पे पहले डाली जाती है। ये सिस्टम चलने लगा है और अल्लाह ताला इसके जरिए चलो दीन का पैगाम पहुंचा रहा था पहुंचे। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं इस बहाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखे बोला क्या है, तो वो एक चीज को पकड़ने के लिए पूरी तकरीर सुनते हैं। तो चलो अल्लाह ताला इसी तरीके से जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का मामला है कि देखे बोला क्या है, उसकी एक चीज को पकड़ना चाहते हैं, पूरी 1 घंटे की तकरीर सुनते हैं और इस्लाम ले आते हैं। तो अल्लाह ताला इनको इसी बहाने सुनने की तौफीक अता फरमाए और फिर इनको भी इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हम यही दुआ कर सकते हैं और है कि हमारे पास पहले। तो मेरे साथियों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तो भी गवाह ये खुतबा था। और इस खुतबे के बाद अल विदाई आसार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर होने लगे। आपको मालूम है ये खुतबा 9 तारीख को दिया गया था अराफात के मैदान में। उसके बाद 10 जिलहिज्जा आती है और 10 जिलहिज्जा को सिर्फ एक जमरे पर जाकर कंकरी मारी जाती है। 10वें जिलहिज्जा को जमरे उक़बा पर सबसे बड़े वाले शैतान जिसको बोलते हैं वहां पर कंकरी मारी जाती है ज़वाल से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरे उक़बा के पास दूसरे दिन जाकर 9 को तो ये खुतबा दे दिया और 10 तारीख को जमरे उक़बा के पास जाकर आपने लोगों को खिताब किया। जरा गौर से सुनना मेरी बात को मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प मौजू है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरे उक़बा के पास जाकर जमरे उक़बा पर लोगों को मुखातब करके फरमाया, लोगों मुझसे मनासिक हज सीख लो, लोगों मुझसे हज के अमाल सीख लो, लोगों हज का तरीका और हज के अरकान मुझसे सीख लो। शायद इस मकाम पर, शायद इस जगह पर आइंदा साल हमारी तुमसे मुलाकात न हो सके, शायद इस जगह पर हम आइंदा साल तुमसे मुलाकात न कर सके। लफ्ज़ शायद भी लगा दिया। अगर शायद न लगाते तो सहाबा किराम के ऊपर क्या टूटता। एक इशारा कर दिया अलविदाई आयात नुमाया होने लगे। आप यहां पर एक और नुक्ता देखें। अभी अय्याम तशरीक के दिन चल रहे हैं, अय्याम तशरीक के दिन चल रहे हैं। अय्याम तशरीक 10 के बाद 11, 12, 13 तक ये कुर्बानी के जो दिन होते हैं अय्याम तशरीक के दिन, अभी अय्याम तशरीक के दिन चल रहे हैं। 10 तारीख को आपने ये फरमाया, लोगों मुझसे मनासिक हज सीख लो, लोगों मुझसे हज के अमाल सीख लो, लोगों मुझसे हज का तौर तरीका सीख लो। शायद इस जगह पर हम आइंदा साल तुमसे मुलाकात ना कर सके। फिर अय्याम तशरीक के वक्त में यानी 11, 12, 13 इन तीनों तारीख में से किसी एक तारीख में अय्याम तशरीक के वक्त में हजरत जिब्रील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सूरत लेकर नाज़िल हो गए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, सूरह नस्र नाज़िल हो जाती है। जब सूरह नस्र नाज़िल हुई तो वहीं से आपने अंदाजा लगा लिया। सूरह नस्र के नुज़ूल के बाद आपको यकीन हो गया, आपने अंदाजा लगा लिया कि अब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का वक्त करीब है। जब ये फरमा दिया कि जब अल्लाह की फतह आएगी और लोग फौज पर फौज इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर दाखिल होंगे, मेरे भाइयों इस सूरत के नुज़ूल के बाद नबी अकरम को यकीन हो गया कि अब ये मेरा आखिरी साल है और अलविदाई आसार नुमाया होने लगे। आपने खुद फरमाया कि लोगों मुझे लगता है कि आइंदा साल शायद मैं इस जगह पर दोबारा तुमसे मुलाकात ना कर सकूं, इसलिए कि हजरत जिब्रील मुझे हर साल एक मर्तबा कुरान का दौर कराया करते थे, आसमान से आया करते थे और एक बार हर साल
مجھے قرآن کا دور کراتے تھے، لیکن اس سال حضرت جبرائیل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ لوگوں شاید اس جگہ پر میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ مجھے لگتا ہے حضرت جبرائیل نے مجھے 2 بار قرآن کا دور کرایا۔ لوگوں، ہر سال میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا، اس مرتبہ میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ 20 دن کا اعتکاف میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ختم ہوا، حج ختم ہوا، اور پھر زیادہ دن نہیں، ذی الحجہ کے بعد سفر، ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے۔ محرم کا مہینہ سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ ختم، محرم ختم، سفر شروع، ربیع الاول میں کائنات کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پورا مہینہ کس طریقے سے گزرا؟ اوائل سفر میں، سفر کا شروع دنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں شہداء مدفون ہیں۔ آپ دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، احد کے دامن میں تشریف لے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام جہاں دفن ہیں، احد کے شہداء جہاں دفن ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ان شہداء کے لیے اس طرح دعا کرتے ہیں جس طرح زندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ان شہیدوں کے لیے اس طرح دعا کی آپ نے جیسے زندے اور مردے دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا کی، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد دامن احد سے نکلے، گھر آئے، غسل کیا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، ممبر پر فروکش ہوئے، اور اس ممبر پر فرمایا، لوگوں سنو، کعبے کی رب کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بخدا میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے میرا حوض دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس حوض کوثر پر جس کا میں میرے کعبہ بنوں گا، جہاں پر میں ہوں گا، جہاں میرے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، میری امت میرے ہاتھوں سے پانی پیے گی، میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں، اللہ کی قسم مجھے اپنے پاس اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لوگوں مجھے اپنے پاس انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، میں دنیا کی دولت کو زمین پر فتنے کی شکل میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے تو تمہارا اس بات کا ڈر ہے کہ دولت میں اور دنیا کمانے میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں اپنے دین کو برباد نہ کر دو، اپنے دین سے دور نہ ہو جاؤ، میں دنیا کے اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا داری اور دنیا کی طلب تمہیں دین سے غافل کر دے، دین سے تمہیں دور کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یہ اوائل سفر کی بات ہے، یہ 11 ہجری کی بات ہے، اور سفر مہینے کی شروعات کی بات ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے حوض کوثر کے تعلق سے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا، اسی سفر کو پورا مہینہ سفر کا اسی حال میں گزر جاتا ہے، لیکن 29 سفر ذرا تاریخ یاد رکھیے گا، 29 سفر، مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اگر اس مہینے کو 29 کا مان لیں تو محمد رسول اللہ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، 29 کا اگر مہینہ مانے تو اس کے بعد 12 دن آپ زندہ رہے، اور اگر یہ مہینہ 30 کا مانے تو 13 دن آپ زندہ رہے۔ آپ 29 سفر کو ایک جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے خود نماز جنازہ پڑھایا، پھر اس جنازے کے ساتھ اس صحابی کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آپ بقی جاتے ہیں، بقیع الغرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، آپ بقیع الغرقد تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے وہاں اپنے ہاتھوں سے میت کو، اس صحابی کو آپ نے دفن کیا،